اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات. عزیزان محترم، اسلام میں عدل و احسان کی میزان سے کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنی منزل سے قریب ہوا. میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا کہ عدل کیا ہے، تعریف عدل کیا ہے، عدل کہتے کسے ہیں اور عدل کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے. میں نے کسی مرحلے پہ یہ عرض کیا کہ مسٹر پارک میں یہ جملہ میں نے کہا تھا اور فکر کو اسی مقام سے آگے لے جاؤں گا کہ دو بڑے نظریے ہیں دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر: اشتراکیت، سرمایہ داری. اشتراکیت کی نمائندگی مشرق میں ہے، سرمایہ داری کی نمائندگی مغرب میں ہے. سب کو معلوم ہے، بہت صاف اور بہت سیدھی بات ہے. مشرق کا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا میں عدل چاہتے ہو تو معاشرے کو عادل بنا دو. مشرق فرد کا قائل نہیں ہے، وہ سوسائٹی کا قائل ہے. اگر دنیا میں عدل چاہتے ہو تو معاشرے کو عادل بنا دو. اور مغرب کا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا میں عدل چاہتے ہو تو فرد کو عادل بناؤ. اگر فرد عادل ہو گئی تو معاشرہ خود بخود عادل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ کتنا عجیب و غریب ٹکراؤ ہے. یعنی بات ایک ہی ہے جو دونوں کہہ رہے ہیں. ایک کا کہنا ہے کہ اگر فرد عادل ہو جائے تو معاشرہ کیا ہے، فردوں ہی پہ تو مشتمل ہے نا، معاشرہ عادل ہو جائے گا. اور دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ اگر معاشرہ عادل ہو جائے تو یہ افراد معاشرے ہی کی تو فرد ہے نا، تو خود بخود عادل بن جائیں گے. تو بہت توجہ رکھنا، اسلام نہ انفرادیت پسند ہے نہ اشتراکیت پسند ہے. اسلام نے آواز دی کہ فرد کو بھی عادل بناؤ، معاشرے کو بھی عادل بناؤ. اور ابھی میں دلیل دوں گا اپنے سننے والوں کو. اسلام نے آواز دی فرد کو بھی عادل بناؤ، فرد کا بھی خیال رکھو، معاشرے کا بھی خیال رکھو. فرد بے قیمت نہیں ہے معاشرے کے مقابلے میں، اور اسلام نے کہا معاشرہ بے قیمت نہیں ہے فرد کے مقابلے میں. عام بات کر رہا ہوں، اتنی عام کہ ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان لانے والو، بھائی سننا، قرآن کی آیتوں کو اس طریقے سے سنو. اے ایمان لانے والو، نماز پڑھو، زکات دو. یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ اگر میرا میسج پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. اے ایمان لانے والو، نماز پڑھو اور زکات دو. زکات وہی دے گا جس کے پاس سال بھر کے بعد کچھ بچے. یعنی اسلام دولت مند معاشرہ پسند کرتا ہے، مفلس معاشرہ پسند نہیں کرتا.
سامنے کی باتیں ہیں نا. اسلام دولت مند معاشرے کو پسند کرتا ہے, زکات نکالنے والے معاشرے کو پسند کرتا ہے, زکات لینے والے معاشرے کو پسند نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, زکات دو. نماز ہے انفرادی عبادت, زکات ہے اجتماعی عبادت. زکات ایک نکالے دوسرا لے. سنتے جانا, اس لیے بہت دور جا رہا ہوں اور بہت ذرا سی میں نے سچ عمومی سے بلند کی ہے, لیکن میرا پڑھا لکھا مجمع میرے ساتھ ساتھ چلے, اس لیے کچھ کہنا ہے. زکات اجتماعی عبادت, ایک دے دوسرا دے. نماز انفرادی عبادت, تمہاری اپنی نماز میری اپنی نماز. اب مستحب ہے کہ جماعت سے پڑھو, لیکن نماز انفرادی عبادت ہے. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. تو اسلام نے حکم دیا نماز پڑھو, زکات دو. اب سنو گے جملہ, جہاں قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے وہی قرآن میں زکات دینے کا حکم ہے. نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو. یعنی ہم فرد کو نماز انفرادی عبادت, زکات اجتماعی عبادت. ہم فرد کو معاشرے پہ قربان نہیں کریں گے, ہم معاشرے کو فرد پہ قربان نہیں کریں گے. لیکن پروردگار یہ ہے کیا, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو, نماز پڑھو زکات دو. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو تو کوئی تو ہو جو نماز پڑھے اور زکات دے, تو سوائے علی کے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. سوائے علی کے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. بھائی نماز الگ عبادت, زکات الگ عبادت. جو ملا دے وہ علی ہے. بہت توجہ رہے, لیکن جانا بہت دور ہے اور ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے. انما جاؤں گا آگے, ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی رسول ہے, تمہارا ولی حالت نماز میں زکات دینے والا ہے. بھائی اب بات آ گئی نا تو سنتے جاؤ, ایجنڈے پہ بات نہیں تھی لیکن جب آ گئی ہے تو سنتے جاؤ. ولی کتنے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما, یہ انما ذہن میں رہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی رسول, تمہارا ولی وہ مومن جو نماز پڑھے اور رکوع کی حالت میں زکات دے دے. انما ولیکم تین ہی ہیں. میں نے کبھی جملہ کہا تھا, میں نے کبھی جملہ کہا تھا, اب یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, لے کے جاؤ جملے کو. آیت کا آغاز ہے انما, ہے نا انما. اچھا قرآن میں انما بہت ہے. انما انا الہکم الہ واحد, بس میں ہی تمہارا خدا ہوں. انما, بھائی توجہ رہے, بس انما تو نہیں, بس میں ہی تمہارا خدا ہوں. کہہ دو رسول, انما انا رسول مبین, بس میں ہی رسول ہوں, کوئی اور نہیں. میں نے کبھی نشتر پارک میں یہ کہا تھا کہ انما ایک قلعے کے دروازے پر لگا ہوا قفل ہے. انما قفل ہے, ایک قلعہ ہے. میں توجہ رکھنا, ایک قلعہ ہے, اس قلعے میں ایک دروازہ لگا ہوا ہے, اس دروازے پر اللہ نے قفل لگایا انما. بھائی بہت توجہ ہے, انما قفل ہے. اور اب جملے کو بدل رہا ہوں, بھائی انما ایک چادر ہے, انما ایک چادر ہے. جو چادر کے باہر ہے وہ انما کے باہر ہے, جو چادر کے اندر ہے وہ انما کے اندر ہے. بھائی توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. انما انا الہکم الہ واحد, بہت توجہ ہے. تمہارا خدا انما, بس میں ہوں. تو قلعے میں ایک ہے, ساری دنیا قلعے توحید کے باہر. طے ہو گئی بات, طے ہو گئی بات. انما انا رسول مبین, بس میں رسول ہوں. قصر نبوت میں ایک ہے, باقی سارے نبوت کے باہر. انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم اچھے اعمال کیے جائے دنیا, اچھے اعمال, لیکن ہم اچھے اعمال سب سے قبول نہیں کریں گے, فقط متقین سے قبول کریں گے. اچھے اعمال فقط متقین سے قبول کریں گے. تو قصر تقویٰ میں جتنے ہیں اعمال ان کے قبول ہوں گے. جو قصر تقویٰ سے باہر ہے اللہ ان کے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. بھائی آیتیں ذہن میں آ گئی. انما کے معنی معلوم ہو گئے. انما انا الہکم الہ واحد, انما انا رسول مبین.
انما یتقبل اللہ من المتقین، انما جب لگا دیا تو توحید میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، انما جب لگا دیا تو رسالت میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، انما جب لگا دیا تو قصر تقویٰ میں متقین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. مرحلہ ہے مرحلہ. انما جاؤں گا اس آیت تک، لیکن یہ انما کی آیت جو درمیان میں آ گئی اس کے لیے جملہ تو سن کے جاؤ. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے گا، ہے نا. انما بس تم جو چادر میں ہو وہ طاہر ہو، اور ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں، اور نجاست تم تک نہیں جا سکتی. ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں. اب رک کے جملہ سننا، بہت کرنٹ ایشو پہ بات کر رہا ہوں، بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں. اور میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں اشاریت کا قائل ہوں، ہے نا. تو بس جملہ سنو. اچھا، تو اہل البیت ہم نے ساری نجاستوں کو تم سے دور رکھا ہے. اچھا، نجاستیں کیا ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ گٹر کی گندگی؟ نہیں، یہ بھی کوئی نجاست ہے. بزدلی نجاست ہے. بدخلقی نجاست ہے. جتنے گناہ ہیں وہ نجاست ہے، جتنے اخلاقی رذائل ہیں، جتنے عیب ہیں وہ نجاست ہیں. تو ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور رکھا. تو جن شخصیتوں سے سارے عیب دور رکھے جائیں گے وہ طاہر ہوں گی یا نہیں. لفظ بدل رہا ہوں، اس کے بعد کرنٹ ایشو پہ آ گیا ہوں میں، اور ایک ہی جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. میں دیکھو آل محمد، دیکھو اہل البیت، سارے عیب، سارے رجس، ساری نجاستیں ہم نے تم سے دور رکھی ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے. کیا کہا اللہ نے؟ نجاستیں تم سے دور رکھی ہیں، تم کو نجاستوں سے دور رکھا ہے، یہ نہیں کہا. دیکھو کیا نزاکت ہے لہجے کی. ہم بھائی ابھی نجاستوں کو روک دیا ہے کہ تم تک نہ آئے، تم کو نہیں روکا ہے کہ نجاست تک نہ جاؤ. یعنی آل محمد تم کو جا ہی نہیں سکتے، لیکن وہ کوشش کرتی ہیں آنے کی. کبھی اس اینگل سے بھی تو غور کرو نا، اس اینگل سے بھی، اس زاویے سے بھی غور کرو جس زاویے سے میں کر رہا ہوں. لیکن ابھی میں اس کرنٹ ایشو تک پہنچا نہیں. اچھا، تو سارے عیب بہت دور روک دیا آل محمد سے. عیب اگر آنا چاہے آل محمد تک، نجاست اگر آنا چاہے آل محمد تک، اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ عیب چل کے آئے، نہیں ہے نا اجازت، روک دیا. تو اب جس سے سارے عیب نفی ہوں گے اس میں سارے کمال ہوں گے یا نہیں؟ اچھا، سنتے جاؤ. اس لیے جو دلیل لے رہا ہوں اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث، بہت کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. تو سارے عیب جس سے دور، سارے کمال اس میں موجود. تو جتنے کمال دنیا کے ہیں وہ آل محمد میں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بس سنتے جاؤ. اچھا، جب سارے کمال ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ عیب سے ہوتی ہے یا کمال سے؟ ہے نا. کبھی سنا کہ کسی عیبدار سے عیب کی بنیاد پہ محبت کی گئی ہو؟ محبت ہوتی ہے ہمیشہ کمال سے، ہوتی ہے نا. محبت ہوتی ہے ہمیشہ کمال سے. اسی لیے محبت آل محمد کو اجر رسالت بنایا گیا. باتیں پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں جانا مجھے آگے ذرا سا. سنتے جاؤ. کرنٹ ایشو میں آ رہا ہوں. تب آل محمد میں سارے کمال، آل محمد سے سارے عیب دور. اور فارمولہ یہ فطرت ہے، کوئی حدیث قرآن نہیں ہے، فطرت ہے کہ انسان محبت کرے کمال سے. اچھی شکل، اچھی آواز، اچھا کردار، اچھی صورت، اچھی بات، اچھا علم، اچھی خطابت، جہاں اچھا ہوگا اس سے محبت ہوگی، ہے نا. تو اب ساری اچھائیاں تو آل محمد میں ہے نا. بھائی توجہ رکھنا، ساری اچھائیاں آل محمد میں ہیں، یہ ہمارا کلیم ہے. اب ادھر سے اعتراض آیا
اب سننا اعتراض، اور پھر اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر جواب سننے میں مزہ ہے. ادھر سے اعتراض آیا کہ بھائی تم کہتے ہو نا کہ سارے کمال آل محمد میں. ہم نے کہا ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں. اچھا تو محبت ہوتی ہے کمال سے؟ ہم نے کہا پھر یہ مٹھی بھر ماننے والے، مٹھی بھر محبت کرنے والے ہندو نہیں کرتا، عیسائی نہیں کرتا، یہودی نہیں کرتا، ہم نہیں کرتے. ہے نا؟ ہے بھائی، ہے نا؟ اب بات تو والے ہو رہی نا بھائی، ہم بھی نہیں کرتے آل محمد سے محبت، تو یہ تمہارا فارمولا کہاں گیا کہ کمال سے محبت کرو؟ ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی رک جاؤ ذرا، ایک دن اور اوپر جاؤ. ابھی تو بات آل محمد کی ہو رہی ہے نا، ذرا محمد کے سلسلے میں بتلاؤ. کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں. کہا سارے کمال محمد میں ہیں؟ کہا کہ ہیں. سارے آئے محمد سے دور؟ کہا کہ ہاں دور. ہم نے کہا محبت ہوتی ہے کمال سے؟ کہا کہ ہاں. اب الٹ کے میں پوچھ رہا ہوں، ہم نے کہا پھر عیسائی محمد کو کیوں نہیں مانتا؟ یہودی محمد سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ ہندو محمد سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو جو جواب محمد کے لیے دو گے وہی جواب ہمارے محمد کے لیے دیں گے. لیکن جواب اب دے رہا ہوں کہ بھائی تم نے سوال کیا کہ تمہارے دل میں آل محمد کی محبت کیوں نہیں ہے. اللہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ نجاست کو آل محمد سے دور رکھیں گے. اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نجاستوں کو آل محمد سے دور رکھیں گے. تو جہاں دل و دماغ نجس ہوں گے وہاں آل محمد کی محبت نہیں جائے گی. انما الہکم الہ واحد، انما انا رسول مبین، انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اب انما کا کفر لگا ہوا ہے نا، انما کا کفر لگا ہوا ہے. اور اس انما کے دائرے میں، اس انما کے حساب میں کتنے ہیں؟ کل تھے اللہ، ولی، اس کا رسول، ولی اور زکات دینے والا حالت رکوع میں اور حالت نماز میں وہ ولی. کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے. اب یہ نوجوان دوستوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، دائیں بائیں جہاں بھی بیٹھے بھائی سنے جاؤ. آج یوں بھی سن لو، اسے کہ جانا آگے، جانا ذرا سمجھ آگے. لیکن اب ایک جملہ خصوصیت کے ساتھ نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگے بھائی آیت تو ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ رکوع میں زکات دینے والا علی وہ بھی ولی ہے، لیکن ولی کے معنی حاکم تھوڑی نہیں. ہم نے کہا اچھا حاکم نہیں؟ کہا کہ نہیں، لغت میں دیکھ لو دوست کے معنی ہے بھائی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لغت میں ولی کے معنی دوست. تو اب میں پوچھوں مفتیان کرام سے کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب لڑکی کی شادی کرو تو اس کے ولی سے اجازت لے لو، کیا دوست کے معنی میں؟ بہت توجہ رکھنا، لیکن ولایت پہ مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے پھر واپس جانا ہے عادل کی طرف. لیکن یہ بات مکمل ہو جائے بھائی، بہت توجہات مدعو ہے. کہا کہ نہیں، لڑکی کا ولی یعنی لڑکی کا سرپرست. تو وہاں سرپرست کے معنی سمجھ میں آ گئے، اس آیت میں سرپرست کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. اب تمہارے سرپرست تین ہیں، تمہارے حاکم تین ہیں، تمہارے اولادی تصرف تین ہیں، اللہ، رسول، حالت رکوع میں زکات دینے والا. طے ہو گئی بات.
اچھا تو تمہارا ولی اللہ ہے نہیں ہے؟ اقرار کرو لا الہ الا اللہ. تمہارا ولی محمد ہے نہیں ہے؟ اقرار کرو محمد رسول اللہ. اور تمہارا ولی علی ہے. کل اگر یاد رہ گیا تو نشتر 5 کی تقریر میں اس پر دلیل فراہم کروں گا. لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. کہنے لگے بھائی مان لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے وہ وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا بدل. اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ چھوٹا تھا, محمد رسول اللہ رسول کے لیے چھوٹا تھا. اور بھائی ہے نا علی ولی اللہ ہے وہ وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا بدل. ایک بولنے والے نے, میں نے کیسے سنا ہے تقریر تو نہیں سنی, ایک بولنے والے نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے ٹرین چلا دی. بھائی سننا 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 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی لا الہ الا اللہ, رسول ولی محمد رسول اللہ, علی ولی ہے نا, علی ولی اللہ ہے وہ وصی رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ بلا فصل. ٹرین چلا دی نا. کہنے بھائی ٹھیک ہے مان لو علی کو ولی, علی کو ولی مانے بغیر تو ولایت بھی نہیں ملتی صوفیوں کو, تو مان لو علی ولی اللہ. یہ کیا کہ خدا کے لیے چھوٹا سا, رسول کے لیے چھوٹا سا کلمہ اور علی کے لیے اتنا لمبا کلمہ. تو اب مجھ سے سنو انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ سے کہو کہ فضائل علی میں ٹرین کیوں چلا رہا ہے نا؟ لیکن مجھے آگے جانا ہے, میں یہ رکنا نہیں چاہتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں, ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اسلام نے معاشرے کے بھی عدل کا خیال رکھا, اسلام نے فرد کے عدل کا بھی خیال رکھا. اور سنو, اگر تصور عدل ہے تو معاشرہ مضبوط ہے, اگر تصور عدل ہے تو انسان کا قلب مطمئن ہے. اور جس معاشرے میں تصور عدل نہ ہو وہاں انسان کا قلب مطمئن نہیں ہوگا, ویلیم کھا کے سوئے گا. یہ میں نے کیا کہا, اگر میں مریض ہوں تو مجھے فکر نہیں ہے, شافی وہ ہے. اور عادل ہے, اگر مجھے شفا کی ضرورت ہوگی تو دے گا. اگر میں مظلوم ہوں تو میری مظلومیت رائے گا نہیں جائے گی, وہ عادل ہے. دنیا میں بدلہ دے یا آخرت میں بدلہ لے. اگر میں فقیر ہوں, توجہ رکھنا, اگر میں فقیر ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ عادل ہے. اگر دنیا میں مسئلہ سمجھے دے گا ورنہ آخرت میں کمپنسیٹ کرے گا. تو پورے معاشرے کے نظام پر خدا کا عدل طاری ہے. اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. پورے معاشرے کے نظام پر اگر اطمینان چاہتے ہو, اگر سکون قلب چاہتے ہو, اگر معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کے عدل پہ ایمان لاؤ. اور اگر معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے عدل پہ ایمان لاؤ. کیا قرآن کی آیت ذہن میں نہیں ہے؟ محمد کے لیے کہا, میرے محمد کے لیے جملہ کہا. اور یہ جملہ قرآن کا جملہ, قرآن کی آیت ہدیہ کر رہا ہوں, اس سے میں کام لوں گا. وَتَمَّتْ, سننا, وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تو دیکھا میرے محمد کے لیے اللہ نے کیا کہا, تمت کلمۃ ربک. یہ جو محمد ہے نا, یہ تمہارے اللہ کا کلمہ ہے, مذاق نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا محمد کو, اللہ کا کلمہ. تمت کلمۃ ربک, تمہارے رب کا کلمہ محمد کی صورت میں پورا ہو گیا. صدقاً, یہ سچا ہے. عدلا, یہ عین عدل ہے. یہ صادق بھی ہے اور عادل بھی ہے. صادق کے معنی سچا, چھوٹا بچہ بولا. عادل کے معنی جس کا کردار صحیح ہو. میں اور آسان کر دوں,
صدق زبان کی سچائی، عدل کردار کی سچائی. سنے جاؤ، بہت آرام سے سننا. صدق صادقین جس کا ہوا ہے نا، صدق زبان کی سچائی، عدل ہاتھ پاؤں کی سچائی، کردار کی سچائی. جو دل میں ہے وہی زبان پہ آئے، جو نیت میں ہے وہی زبان پہ آئے، وہی آگاہ جوارے سے ظاہر ہو. تو کردار کی سچائی کا نام ہے عدل، اور زبان کی سچائی کا نام ہے صدق. اور قرآن نے آواز دی، یہ اللہ کا کلمہ ہے جس کا نام ہے محمد. اس کی زبان بھی سچی، اس کا کردار بھی سچا ہے نا. زبان محمد کی سچی، کردار محمد کا سچا. یہ کہا کہ محمد کا کردار کبھی کبھی سچا اور کبھی کبھی سچا نہیں. محمد سفر میں ہو جب بھی سچا کردار، حضر میں ہو جب بھی سچا ہے نا. محمد مکے میں ہو جب بھی کردار سچا، محمد مدینے میں ہو جب بھی کردار سچا. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. محمد حالت صحت میں ہو جب بھی کردار سچا، محمد عالم مرض میں ہو جب بھی کردار سچا، محمد کچھ دے دے جب بھی کردار سچا، محمد کچھ مانگ لے جب بھی کردار سچا. سنے جاؤ، لے کے جانا آگے اور بہت دور جا رہا ہوں. تو محمد کون؟ محمد کون؟ اللہ کا کلمہ. اور وہ اللہ کا کلمہ کیسا؟ جو صادق بھی ہے، عادل بھی ہے. نہیں، جو صدق ہے، جو عدل ہے. یہ دونوں لفظیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں. محمد کے لیے 3 لفظ ہیں. جہاں میرا محترم مجمع سن رہا ہے اسے مخاطب کر رہا ہوں. اس آیت میں میرے نبی کے لیے کتنے لفظ دیے؟ 3. کلمہ، صدق، عدل. 3 لفظ ہو گئے. ان تینوں لفظوں سے محمد بنتا ہے. محمد اللہ کا کلمہ ہے، محمد صدق ہے، محمد عدل ہے. ہو گئی بات. اب سنو. ایک دن علی، میں کبھی کبھی ایسے بھی سنوں جیسے ابھی اس وقت بول رہا ہوں. ایک دن علی کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے تھے اور بیچ مجمع سے ابن ابی الحدید متدری نے شرح نجوم البلاغہ میں اس واقعے کو کوٹ کیا ہے. بیچ مجمع سے ایسا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا علی کیف خلق اللہ محمد. علی یہ بتلاؤ کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اچھا، اب یہ بتلاتا ہوا جاؤں اپنے نوجوان دوستوں کو کہ یہ سوال فقط علی سے نہیں ہوا، علی سے پہلے جو بزرگ تھے ان سے بھی سوال ہوا. ہاں، یہ سوال فقط علی سے نہیں ہوا، جو سینئر لوگ تھے ان سے بھی سوال ہوا. اور جھنجھلا کے جواب دیا. بھائی سننا، جھنجھلا کے جواب دیا کہ ہم کوئی محمد کی خلقت کے وقت موجود تھے؟ جو ہم بتلائیں کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اچھا، بات بالکل کھری اور سچی ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میں بھی یہی کہوں گا، آپ سے پوچھا جائے گا آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھائی ہم محمد کی خلقت کے وقت موجود تھے. جو بتائیں کہ اللہ نے محمد کو کیسے پیدا کیا. اب سوال کرتے رہے لوگ، جواب نہیں ملا. اب علی جب آئے کوفے کے منبر پر تو ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا علی اتنا بتلاؤ کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. بس جیسے ہی سوال ختم ہوا علی نے جواب دیا، اور آج تک یہ جواب تاریخ کی کتابوں میں اور نجم البلاغہ کی شرحوں میں موجود ہے. فرمانے لگے، ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ محمد بن گیا. سننا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا علی نے؟ ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمد. اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ محمد بن گیا. اسے ذہن میں رکھنا. علی نے کہا محمد کلمہ. ہو گئی نا بات. اب سنو زمانے کے اور تاریخ کے اور پیچھے پلٹو. مکے کا زمانہ ہے، بہت توجہ رکھنا. مکے کا زمانہ ہے. ابھی رسول نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. اعلان نبوت کے وقت عمر کیا تھی میرے نبی کی؟ 40 سال. ٹھیک، 40 سال کے پہلے کا واقعہ. ابھی رسول 40 سال کے نہیں ہوئے. بھائی سننا، اور میں کنٹروورشل واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں. تاریخ سے ویریفائی کر لینا اس واقعے کو. تاریخ میں ملے، ہر تاریخ میں ملے گا، ہر تاریخ میں ملے گا. 7 سال ایسے گزر گئے مکے والوں پر کہ بارش نہیں ہوئی. بھائی جب بارش نہیں ہوگی تو قحط کے آثار ہوں گے. شہر پر قحط کے آثار تھے. مکے کے بڑے بڑے مشرک سردار انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا بھائی قحط اتنا شدید ہے کہ مائیں ایک وقت کے کھانے پر اپنے بیٹوں کو فروخت کر رہی ہیں، اپنی اولاد کو فروخت کر رہی ہیں. تو بتاؤ کیا کریں، کیسے بارش ہو. اس جگہ بتوں سے تو دعا مانگ لی، بارش ہوتی نہیں ہے.
بھائی سچی بات ہے، تاریخ میں جا کے دیکھنا، تاریخ میں دیکھنا، اور جو نتیجہ دوں گا وہ نتیجہ بھی حوالے کر دوں گا، لیکن یہ واقعہ آرام سے سن لو. کہا کہ بھائی بتوں سے تو بڑی دعائیں مانگی، بارش تو نہیں ہو، کیا کریں؟ ایک بوڑھے مشرک سردار نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسا کریں کہ ہم سب مل کر چلیں ابو طالب کے پاس. ذرا دیکھنا ہم سب مل کر چلیں ابو طالب کے پاس اور ابو طالب سے یہ درخواست کریں کہ وہ اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعائیں مانگ دیں. اب میں کیا کہوں اپنے سننے والوں سے؟ مشرک کہہ رہا ہے کہ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگے. بھائی شکایتیں کیا کہا مشرک نے کہ ابو طالب اپنے خدا سے دعا مانگے؟ تو شکایتیں یہی ہوتی ہیں کہ مشرک کو تو ابو طالب کا عقیدہ معلوم ہے اور آپ کو ابو طالب کا عقیدہ آج تک نہ پتا چلا. کمال کی بات ہے سننا. یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ ہے جس کی وجہ سے میں اس واقعے تک اپنے سننے والوں کو لے کے آیا ہوں، ورنہ عام طور سے میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا. سنا، مشرک سرداروں نے طے کیا کہ ابو طالب سے چل کے کہیں کہ ابو طالب اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگ دیں. بھائی اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مشرک صحیح بزرگ تو ہے نا کہ بھائی ابو طالب کے خدا سے تم ہی مانگ لو، یہ ابو طالب سے کیوں منگوا رہے ہو؟ تو مشرک ہے مگر ابو طالب کو وسیلہ سمجھتا ہے. مشرک ہے مگر ابو طالب کو وسیلہ سمجھتا ہے. پورا مجمع چلا، وہ سرداران قریش، وہ مشرکین بڑے بڑے، جب وہ چلے ابو طالب کے گھر کی طرف تو پورا مجمع ان کے ساتھ چلا. پورا مجمع چلا، آئے ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. سید البطحہ نکلا باہر، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے بات کہی، کہا کہ ابو طالب تم کو تو معلوم ہے نا کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، برسوں ہو گئے. کہا کیا معلوم ہے؟ کہا ابو طالب تم چل کے خانہ کعبہ میں چل کے اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے. کہا چلو میں آتا ہوں دعا مانگنے کے لیے، میں کعبے میں دعا مانگنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن شرط یہ کہ پورے شہر مکہ میں اعلان کر دو، پورے شہر مکہ میں اعلان کر دو کہ آج ابو طالب اپنے خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگنے آ رہا ہے. پورے شہر میں منادی ہوئی اور پورا شہر، پوری بھیڑ خانہ کعبہ میں جمع ہوئی. اور اب نگاہوں نے دیکھا کہ ابو طالب اس عالم میں چلے آ رہے ہیں کہ بھتیجے کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں. سننا، یہ جملے سننے کے قابل ہیں، اور یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا. بھائی یہیں سے تو مجھے آگے جانا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے اس کا مطلب لینا چاہ رہا ہوں. بھائی ابو طالب نے محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور محمد کو لیے ہوئے آ رہے ہیں. ابھی محمد نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا ہے. محمد رسول اللہ نہیں ہے، اعلان نہیں کیا ہے، صرف محمد ہے، محمد ابن عبداللہ. آئے خانہ کعبہ میں، بھتیجے کو آگے کھڑا کیا، ابو طالب پیچھے کھڑے ہوئے. میں دیکھنا کیا کمال کی بات ہے. رسول اللہ کو آگے کھڑا کیا، ابو طالب پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی محمد کی پیٹھ ہے بہت توجہ ہے ابو طالب کی طرف. اب یہ منظر اگر پھر کبھی دیکھنا ہو تو ذوالعشیرہ کے مجمع میں نظر آئے گا کہ علی کی پیٹھ ہے محمد کی طرف اور محمد کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. کھڑا کیا محمد کو اپنے آگے، اور کھڑا کرنے کے بعد 45 شعر کا ایک سمپور قصیدہ ابو طالب نے پڑھا. تاریخ میں ہے پورا قصیدہ، اور اس قصیدے کے 3 شعر مجھ سے سنتے جاؤ بس. اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک پہلا شعر، ایک درمیان کا شعر، ایک آخری شعر. اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. سننا، پہلا شعر سنو. سچویشن کیا ہے؟ ابو طالب پیچھے کھڑے ہیں، ابو طالب کا بھتیجا جو رسول بننے والا ہے، ابھی رسول بنا نہیں ہے، اس نے اعلان نہیں کیا، وہ آگے کھڑا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں بھتیجے کی طرف اور شعر پڑھتے ہیں. وَأَوْيَزُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى
عصمت للاراملی، یہ اتنے خوبصورت چہرے کا مالک ہے یہ میرا بھتیجا کہ اگر اس کے چہرے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو بارش میں تاخیر نہیں ہوگی، بارش فوراً آ جائے گی۔ مشرک نے کہا ابو طالب وسیلہ، ابو طالب نے کہا یہ ہے وسیلہ۔ بات ہو رہی ہے، بات میرے سننے والوں تو پہنچی۔ مشرک نے کہا ابو طالب وسیلہ، ابو طالب نے کہا یہ وسیلہ۔ وہ اب یزو سننا شعر ابو طالب کے، وہ اب یزو یستسقی الغمام بے وجہ ہی، یہ اتنے خوبصورت اور روشن چہرے کا مالک ہے میرا بھتیجا کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ بنا کر دعا مانگو تو اللہ فوراً بارش کو برسائے گا۔ شمال الیتامى عصمت للاراملی، یہ یتیموں کا سرپرست ہے، یہ بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ۔ پہلا شعر دیکھو، سارے شعر سنا سکتا ہوں لیکن ابھی تو سنانے کا وقت نہیں ہے، اب درمیان کا شعر سنو۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً، یہ میرا محمد یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ صدق کی میزان ہے۔ میزان کے معنی جانتے ہو نا، ترازو۔ یہ میرا بھتیجا محمد صدق کی میزان ہے، لا یخیس شعیرۃ، اور یہ اتنی کمال کی ترازو ہے کہ اس میں جو کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ سنے جاؤ، وَوَزَّانُ عَدْلٍ، اور یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے۔ وزنہ غیر زائل، اور اگر یہ عدل کو وزن کر دے تو قیامت تک کوئی اس کے وزن کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ دو شعر ہو گئے اور اب آخری شعر سنو قصیدے کا، 43واں شعر۔ اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا بسوء او ملح بباطل۔ اعوذ برب الناس، میں انسانوں کے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب۔ انسانوں کے رب کی اللہ کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں، کس سے بچ کر؟ من کل طاعن علینا اور ملح بسوء، ہر وہ شخص جو ہم پر تان کرے، ہر وہ شخص جو ہم پر بے دینی کا تانا لگائے، ہر وہ شخص جو ہم پہ حسد کرے، ہم اس سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہر باطل سے، ملحن بباطل، میں ہر باطل سے بچ کر اللہ کی بارگاہ میں ہوں۔ تو جہاں ابو طالب ہوں گے وہاں باطل نہیں ہوگا، اور جہاں باطل ہوگا وہاں ابو طالب نہیں ملے گا۔ سمجھ لو، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اب میں کنکلوژن دے رہا ہوں، اور اگر نتیجے کے اختلاف ہو تو ابھی کہنا، سوچ کے نہ کہنا۔ اب جو نتیجہ دینے والا ہوں میں، علی نے کیا کہا؟ نہیں، ابو طالب کا شعر سنو۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلٍ۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا صدق ہے، میرا بھتیجا عدل ہے۔ توجہ ہے، ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا صدق ہے، میرا بھتیجا عدل ہے۔ علی نے کہا محمد کلمہ ہے۔ تو دو لفظ دیے ابو طالب نے، صدق اور عدل، اور ایک لفظ دیا علی نے کلمہ، اور اب آیت بنی وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ پہنچ گئی بات میرے بات پہنچی۔ بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ گئی۔ علی نے کہا محمد کلمہ ہے، علی نے کہا محمد کلمہ ہے، ابو طالب نے کہا محمد صدق ہے، عدل ہے، اور آیت بن گئی وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اب مجھے بتاؤ اگر ابو طالب کافر ہے تو اس آیت پہ ایمان ہے یا نہیں جو ابو طالب کے لفظوں سے بنی ہے؟ بس میں بہت زیادہ سہمت نہیں دوں گا، میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے۔ 43 شعر کا قصیدہ پڑھا بھائی، اب بات آ گئی ابو طالب کی، تو دو جملے ابو طالب کی اور سنتے جاؤ، لیکن یہ واقعہ میں مکمل کر دوں۔ بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے۔ آج میرے مولا کا عالم نکلنے والا ہے، تو اب سنو، 2-4 جملے ابو طالب پہ سنتے جاؤ، لیکن یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، 43 شعر کا قصیدہ پڑھا، پورا عرب، وہ مشرکین بڑے بڑے سردار، اب وہ پورا مجمع متوجہ ہے ابو طالب کے قصیدے پر۔ ابھی میرے نبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ابو طالب اس کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ وسیلہ ہے، یہ بیواؤں کی قسمتوں کا محافظ ہے، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ میں کیا بتلاؤں؟ ابو طالب نے قصیدے میں کیا کہا؟ یہ میزان صدق ہے، یہ وزان عدل ہے، 43 شعر گئے۔ اور جب تعارف کرا لیا تو کہنے لگے کہ بھتیجے
ذرا دعا تو مانگ دے. بھائی سننا سننا بھتیجے بھتیجے ذرا دعا تو مانگ بارش کی. محمد نہیں رشتے سے پکارا ہے, رشتے سے پکارا ہے بھتیجے. اب یہ رشتے سے پکارنا اس کی امپورٹینس کیا ہے یہ بھی کبھی عرض کروں گا, اور اگر دامن وقت گنجائش تو ابھی عرض کروں گا. بھتیجے ذرا دعا تو مانگ, دعا مانگ کہ بارش ہو جائے. میرے نبی نے جس نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا دونوں ہاتھ بلند کیے, اور دونوں ہاتھ بلند کرنے کے بعد میرے لب کچھ کہا, کچھ نہیں معلوم کیا کہا. اور راوی بیان کرتا ہے کہ ابھی لوگ پلٹے نہیں تھے کہ گھٹائیں آئیں, اور اتنا پانی برسا کہ خانے کعبہ کے چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے ان کی کمر تک پانی آ گیا. سننا سننا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, کمر تک آ گیا نا پانی. ایک مرتبہ بوڑھے ابو طالب نے جوان علی کو اٹھایا. سنا چکا ہوں نا کہ ابو طالب کی طاقت تھی کہ محمد کو اٹھا دیا کرتے تھے. بوڑھے ابو طالب نے جوان محمد کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا دیا. دیکھو یہ طاقت ہے ابو طالب کی. محمد رسول اللہ جوان ہے, 40 برس سے کچھ کم ہے نا, بہت بچپنے کا بھی واقعہ نہیں ہے, 37 38 36 یہ کچھ اندازہ ہے عمر کا. تو اٹھایا کندھے پہ بٹھایا اور یہ کہہ کے چلے کہ مکے والوں میرے بھتیجے کو پہچان لو, فَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَتْمٌ جَسِيمٌ, اس کی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے. بس سننا 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 انہیں کہ بات نہ مکمل رہ جائے گی اگر اب مکمل نہ کروں. مکے والوں میرے بھتیجے کو پہچانو, پہچانو کس شان کا بھتیجا ہے. کہاں سے تعارف کرایا؟ کندھے پہ بٹھا کے تعارف کرایا. اور کہاں تعارف کرایا؟ خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں. طے ہو گئی بات. ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی نبوت کا تعارف کرایا کندھے پہ بٹھا کر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں. بس سنو, اللہ اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. جملہ سنو, بہت قیمتی جملہ ہے, بہت قیمتی جملہ ہے جو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو. اللہ کسی کے احسان کو اپنے محمد پر برداشت نہیں کرتا. بھائی میں نے کبھی کہا تھا کہ حاجت تو یہ ہے کہ بچپنے میں باپ کو اٹھا لیا, ماں کو اٹھا لیا, کہ ماں باپ کا احسان بھی محمد پہ نہ ہو. اس واقعے میں ابو طالب کا احسان تو ہو گیا. محمد کندھے پہ بٹھایا, خانہ کعبہ کے قریب 43 شعر کا قصیدہ پڑھا, پھر کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے محمد کی نبوت کا تعارف کرا دیا. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ ابو طالب کے اس احسان کو محمد سے برداشت کر لے. کر دیا احسان تسلیم, لیکن حبیب اس احسان کو اتار دو. اور اس احسان سے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابو طالب نے خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں تمہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر تمہاری نبوت کا تعارف کرایا تھا, تو تم بھی ایسا کرو کہ خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں ابو طالب کے بیٹے علی کو کندھے پہ کھڑا کر کے اس کی امامت کا تعارف کرا دو. ابو طالب سمجھ میں آ گیا. خدا کی قسم اگر ابو طالب نہ ہوتا تو ذوالشیرہ میں میرا محمد پیغام نبوت کا اعلان بھی نہیں کر سکتا تھا. کسے نہیں معلوم اگر ابو طالب نہ ہوتا تو نبی کو لوگ ذوالشیرہ میں اعلان نبوت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے, کھا رہے تھے اور جا رہے تھے. سب کو معلوم ہے, واقعہ سب کو معلوم ہے, اور واقعہ نہیں سناؤں گا, نتیجہ دوں گا. بھائی پہلے دن محمد کا کھانا کھایا, ابو لہب نے کہا اس کی بات نہ سنو, سب گئے. جب جا رہے تھے کہا سنو, کل پھر کھانے پہ آ جانا, سب آ گئے. ہے نا, نبوت کا پیغام نہیں سنیں گے, لیکن اگر محمد کھانے کی دعوت دے گا سن لیں گے. بہت سیدھی بات ہے. اچھا پھر دوسرے دن میں کھانا کھلایا, پھر بولنا چاہا. ابو لہب نے کہا چلو کھانا تو کھا لیا, اس کی بات نہ سننا, گمراہ ہو جاؤ گے. پھر گئے, رسول نے پھر پکار کے کہا دیکھو کل پھر کھانے پہ آ جانا. یہ ہے ختم نبوت. تیور بتلا رہے ہیں کہ اگر قیامت تک نہیں سنو گے تو قیامت تک دعوت دیتا رہوں گا, کھانا کھلاتا رہوں گا.
سمجھتے کیا ہو؟ یہ آخری نبوت ہے، سمجھتے کیا ہو؟ ایک بار بتلا رہے ہیں، تیسرے دن پھر آ جاؤ مسجد میں، قمر کھڑا ہے. حسین نے پکار کے قمر سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لانا. کس سے کہا؟ قمر سے. اور عباس کی عمر کیا ہے؟ 4 سال کا بچہ ہے. مٹی چھوڑ دی اس نے، مٹی چھوڑ دی اور چلا گھر کی طرف. ادھر عباس چلا، ادھر قمر چلے. ایک مرتبہ حسین نے کہا قمر رک جاؤ، عباس جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے. عباس گھر میں گئے، 4 سال کا بچہ، 4 سال کا. عباس گھر میں گئے، ایک بڑے ظرف میں پانی بھرا، ایک بڑے ظرف میں پانی بھرا. جب لے کے نکلے ہیں تو 4 سال کے بچے میں کے ہاتھ میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ وہ بڑا ظرف سنبھلتا. قمر دوڑے کہ وہ برتن لے لے بچے سے. حسین نے ڈانٹ کے روکا، قمر کھڑے رہو. ارے یہ عباس ہے، عباس. قمر اپنے مقام پہ کھڑے رہو، یہ عباس ہے، عباس. ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب بچے سے برتن ہاتھ میں نہ سنبھلا تو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور اس شان سے حسین کی خدمت میں آیا کہ پانی چھلک چھلک کر دونوں شانوں پہ گر رہا تھا. اجرکم اللہ. عباس سمجھ میں آ گیا؟ عباس سمجھ میں آ گیا؟ عباس کی عمر 13 برس کی ہوئی. علی کی شہادت کی رات 21 رمضان کی شب سارے بیٹوں بیٹیوں کو بلایا اور سب کا ہاتھ حسن بن علی کے ہاتھ میں دے دیا. معلوم ہے نا، میرے سننے والوں کو معلوم ہے کہ سب کو بلایا، بیٹیوں کو بیٹوں کو، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور علی غنودگی کے عالم میں چلے گئے. غنودگی میں علی. ایک مرتبہ علی کے کان میں کسی بیوی کی سسکیوں کی آواز آئی. آنکھ کھولی علی نے، دیکھا کہ ام البنین اپنے بڑے بیٹے کو لیے کھڑی ہیں. کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا مولا سب کو اپنے حسن کے سپرد دیا، میرا عباس اس قابل نہیں ہے. بھائی ذکر عباس کی اہمیت کو سمجھو. ذکر عباس اگر سمجھ میں آ گیا، میرا مولا اگر سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. تمہاری سمجھ میں کربلا آ جائے گی. عباس کا ذکر سنو. مولا کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دے؟ کہا نہیں ام البنین تو فکر نہ کرو، ذرا میرے حسین کو تو بلا. علی لیٹے ہوئے ہیں. حسین آئے، علی کی داہنی جانب بیٹھ گئے. عباس کو بلایا، اپنے بائیں جانب بٹھایا اور ایک مرتبہ حسین سے پوچھا حسین یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میرا پیارا بھائی ہے، یہ عباس ہے. عباس سے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے. عباس سمجھ آ رہا ہے؟ بس عزیزو آپ کی زحمت تمام ہوئی. یہ میرا مولا ہے، یہ میرا آقا ہے. عباس کا ہاتھ تھاما، حسین کے ہاتھ میں دیا. کہا حسین عباس تمہاری ذمہ داری ہے. یہ کہہ کر 21ویں رمضان کی رات کو علی نے عباس کو سینے سے لگایا اور کہا یا عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال حسین. عباس دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ عاشور کے دن حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پی لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تقریر تمام ہو گئی. وہ عباس 9 محرم کی اثر ہے. سننا بس، میں مسائل پڑھ چکا اور اب 2 جملے عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا. 9 محرم کی اثر ہے. دوسرے دن عاشور ہے. زہیر قین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس کل کے دن عاشور کے دن حسین کی مدد نہ کریں. یہ دل میں خیال پیدا ہوا. زہیر کے آئے عباس کے پاس زہیر قین. سمجھ رہے ہیں نا، 9 محرم کی شام کی بات ہے. کہا عباس تم سے مجھے ایک کام ہے. کہا زہیر تمہیں کام ہے؟ کہا کیا؟ کہا پھر بتلاؤ کہ کام کیا ہے؟ عباس گھوڑے پہ سوار ہے. کہا نہیں عباس، میں یہ بات نجی طور پر تم سے کہنا چاہتا ہوں، ذاتی طور پر، سب کے سامنے نہیں کہوں گا. کہا چلو خیمے کے پیچھے. عباس نے گھوڑے کو موڑا، خیمے کے پیچھے آئے. رکے رہنا. عباس نے گھوڑے کو موڑا، خیمے کے پیچھے آئے. بھائی آپ میری طرف توجہ رکھیں، لیکن مسائل کے آخری جملے ہیں. عباس نے گھوڑے کو موڑا، خیمے کے پیچھے آئے.
کہا بولو زہیر بولو، زہیر بولو. کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی؟ سن رہا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی؟ ماں کا نام سنا نا عباس نے، تیوریوں پہ بل آ گئے. کہا زہیر تم بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے اس لیے شادی کی تھی کہ تم پیدا ہو اور تم حسین کی مدد کرو. تو کل عاشور کا دن ہے، کل حسین کی مدد میں کوتاہی نہ کرنا. عباس اور یہ جملہ سنیں بھائی، سنو آخری جملے سنو، آخری جملے سنو بھائی. تم ابھی رکے رہنا لیکن مجھے عباس کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے، رکے رہو. میں سننے کے قابل باتیں ہیں. زہیر کے ساتھ آئے، کہا کیا بات ہے زہیر، کیا بات ہے؟ کر دیں تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں. حسین نے عباس کی آنکھ کو صاف کیا، بس رو چکے. اور جب گریا ہو جائے تو میں مجلس تمام کر دیتا ہوں، لیکن یہ آخری جملہ ہدیہ کرو لے کے جانا. عباس نے زیارت کی حسین کی اور سر کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا. حسین نے زانو پہ لیا تھا نا، اٹھا کے رکھ دیا. حسین نے پھر سر کو اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا. عباس نے پھر سر کو اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا. حسین نے پھر عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا. عباس نے پھر سر اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا. حسین رونے لگے. کہا عباس بوڑھا بھائی آخری وقت میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہے، تم قبول نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولا نہیں، مجھے خدمت قبول ہے. کہا پھر سر زانو پر برداشت کرو. کہا نہیں مولا، میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ جب نبی کا انتقال ہوا تھا تو ان کا سر علی کے زانو پہ تھا، جب علی کا انتقال ہوا ان کا سر حسن کے زانو پہ تھا، جب حسن کا انتقال ہوا ان کا سر آپ کے زانو پہ تھا. مولا آپ جب گھوڑے سے نیچے آئیں گے آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں ایک بی بی کی آواز آئی، کیا بات مت کر رہا ہو، وہ ماجد نے چکی بی